الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں انصر یاسمین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناولز بائی انصر ملک۔ تو زندگی کا سفر ناول سٹارٹ ہے اور آج ہم پڑھیں گے اس کی آخری قسط یعنی کہ قسط نمبر 28۔ آج یہ ناول ختم ہو جائے گا اور کل سے انشاءاللہ ہم ایک نیا ناول سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، پھر کس پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ کلثوم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کے نوک کرنے پر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئیں، تب تک وہ اندر آ چکا تھا۔ کلثوم، تمہیں موم بلا رہی ہیں، اس نے کلثوم کو بھگایا۔ وہ ایک خوبصورت مسکراہٹ دونوں کی جانب اچھالتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ مسکان اسے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر اب تک حیران کھڑی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ اس کے نزدیک آیا تو وہ پھرتی سے کھڑی ہوئی، جبکہ زبان اتنی ہی لڑکھڑائی تھی۔ ہاں، میں یہاں؟ وہ بھی دلچسپی سے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ وہ اسے مزید آگے بڑھتا دیکھ اس نے پیچھے ہو جانا چاہا، مگر بیڈ نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ پر گرتی، اریب نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اس سے الگ ہو کر وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ آپ ایسے اکیلے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ٹکڑوں میں الفاظ ادا کر رہی تھی۔ تو کیا بارات ساتھ لے کے آتا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے مسکراہٹ دبائے سرگوشانہ لہجے میں بولا تو وہ بلش ہوتے چہرے کے ساتھ دوسری جانب کو مڑ گئی۔ تم نے کچھ پوچھا تھا، وہی بتانے آئے؟ وہ اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے شرط رکھی تھی کہ اگر زہرا کے ساتھ میری دوسری شادی کرائی جائے گی تبھی تم سے شادی کروں گا۔ اس کی بات مسکان کو تپا تو گئی تھی، اس کا رخ دوسری جانب تھا، چونکہ اس لیے وہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے سے قاصر تھی۔ ویسے تمہیں کوئی پرابلم نہیں نا؟ وہ اس کے قریب آ کر اس کے کان میں بولا تو وہ بدک کر پیچھے کو ہٹی۔ سوری، میں معافی تو تب ہی ملے گی جب مکمل طور پر میری دسترس میں آ جاؤ گی۔ ابھی کے لیے چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ میرے لیے؟ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے محبت بھرے انداز میں بولا اور اپنی محبت کی پہلی نشانی اس کے ماتھے پر سجائے چلا گیا، جبکہ وہ اپنے ماتھے پر کچھ دیر قبل رکھے گئے اس کے ہونٹوں کے لمس میں کھوئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر چونکی اور ایک بار پھر سے اس کے گال سرخ انار ہو چکے تھے۔ حویلی میں شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ کئی حادثات اور کٹھن دنوں کے بعد یہ حویلی کی پہلی خوشی تھی جسے سب جی بھر کر انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ آج ان دونوں کو مایوں بیٹھا دیا گیا۔ مایوں کے پیلے جوڑے میں دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھیں۔ پیلے غرارے پر اسی کی ہم رنگ شارٹ شرٹ پہنے، پیلا جالی دار دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ دونوں اس وقت گھؤں تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کلثوم تو ساتھ بیٹھی کزنز کے ساتھ گپوں میں مصروف تھی، مگر وہ اپنے ہی خیالوں میں گم کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں مہندی کا سامان پھیلائے مہندی کی تھال سجانے میں مصروف تھیں۔ وہیں ڈک کی فل آواز پر ایک الگ شور برپا پڑا تھا، جبکہ کچھ لڑکیاں اسی میوزک پر ڈنڈیوں سے پریکٹس میں مصروف تھیں، جو پریکٹس کم اور ہنسی مذاق زیادہ کر رہی تھیں۔ مہندی کا فنکشن بھی لڑکیوں اور لڑکوں کا الگ الگ ہی رکھا گیا تھا۔ یہ بھی بڑی اماں کا حکم تھا جسے کوئی انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ خوبصورت وسیع و عریض ہال اس وقت روشنیوں، رنگوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ لوگوں کا ایک الگ ہی سمندر تھا جو چلا آ رہا تھا۔ ملک کے اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاوہ کئی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آج خان حویلی کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ بڑی اماں سفید غرارے پر سفیدی قمیص پہنے، نفاست سے سر پر دوپٹہ جس کی کناریوں پر ہلکا ہلکا کام ہوا تھا جمائے، دائیں کندھے پر اپنی مخصوص انداز میں مہرون شال ڈالے وہاں موجود سب سے الگ اور معتبر لگ رہی تھیں۔ وہیں رضا صاحب بھی بلیک 3 پیس میں آج الگ ہی لگ رہے تھے۔ تنایا بیگم کی تو خوشی ہی دیدنی تھی، ایک طرف بیٹے کی شادی تو دوسری جانب من پسند بہو کی گھر آنے کی خوشی۔ وہ اپنی خوبصورت ساڑی کا پلو سنبھالے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ جب بارات کے آنے کا شور اٹھا، اریب تو پہلے ہی اسٹیج پر موجود تھا، اب حیدر بھی اسے جوائن کر چکا تھا۔ دونوں دوست بغل گیر ہونے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ باقی سب نے ان کا اچھا ریکارڈ لگایا ہوا تھا۔ رخصتی سے قبل مسکان کو اریب جبکہ کلثوم کو حیدر کی بغل میں بٹھایا گیا۔
محرون اور سفید امتزاج کا لہنگا پہنے، برائڈل میک اپ، کانوں میں خوبصورت بڑے بڑے جھمکے، ناک میں نتھلی پہنے جو اس کے خوبصورت ہونٹوں کو چھو رہی تھی، وہ اریب کے دل کی دھڑکنیں ساکت کر گئی۔ تو دوسری جانب حیدر کا حال بھی اریب سے کچھ کم نہ تھا۔ دونوں نے ایک جیسا ہی ڈریس اور ایک جیسا ہی میک اپ کیا ہوا تھا، دونوں ہی آج کسی دوسری دنیا کی شہزادیاں لگ رہی تھیں، جو محرون شیروانی پہنے اپنے شہزادوں کے ساتھ سج رہی تھیں۔ ان کے بیٹھتے ہی کئی فلش لائٹس کی روشنیاں ایک ساتھ چمک اٹھی۔ مسکان نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے اریب کو دیکھا، جو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ جب اس نے مسکان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما، اسے یقین ہو چکا تھا کہ زندگی کا جو سفر اس نے مما کا ہاتھ پکڑ کر شروع کیا تھا، اب اسے اریب کی رفاقت میں مکمل کرنا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اریب اس کے لیے ایک اچھا، ہمدرد اور محبت کرنے والا ساتھی ثابت ہوگا، جو اس کی زندگی میں کئی بہاریں بھر دے گا۔ یہ تھا پہلا، ختم ہو گیا ہے پہلا ناول زندگی کا سفر۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے اسے انجوائے کیا ہوگا، اور انشاءاللہ اب جلد ہی اگلا ناول سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔